یہ سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں ویسے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، حکومت تو نہیں گرے گی، لیکن حکومت کی جانب سے جو رد عمل آ رہا ہے، مریم بی بی نے بڑے سخت الفاظ میں تنقید کی۔ اب ریویو پٹیشن دائر کرنا، دیکھیں یہ تو آئینی حق ہے، چاہے پیپلز پارٹی والے کریں چاہے نون لیگ والے کریں، لیکن جو خصوصاً نون لیگ کا رویہ ہے اس کے اوپر اور جس قسم کی تلخی آ گئی ہے ایک دم سے ان کے لہجے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ آئین سے تجاوز ہے، اور جب آئین میں 3 دن ہیں تو 15 دن سپریم کورٹ کیسے دے سکتا ہے؟ جب یہ لکھا ہے آئین میں کہ آپ نے اپنی وفاداری طے کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 دن ہیں، تو سپریم کورٹ کے 8 10 14 15 16 17 ججز بھی بیٹھ کے اس 3 کو 4 نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آئین میں 3 دن لکھا ہے۔ اسی طرح اور نکات پر یہ رائے ہے کہ اٹس ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ فیصلوں پر تنقید کرنا تو سب کا حق ہے، فیصلوں پر تنقید کرنے سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ حق ہے نہیں، پر ذات کے اوپر تنقید کرنا، ان کے گھر کی خواتین پہ تنقید کرنا، جو عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور جو مریم بی بی نے کہا کہ ملک کو چلنے دو۔ شہباز گل صاحب نے اطہر من اللہ کا ویڈیو کہا کہ یہ اطہر من اللہ آ رہے ہیں، وہ ٹھیک تھا؟ نہیں وہ تو مجھے نہیں پتا، پر شہباز گل وہ نہیں پتا، باقی پتا ہے آپ کو؟ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ شہباز گل اس وقت کس صوبے کے سی ایم ہیں، شہباز گل اس ملک اس وقت کس صوبے کے منسٹر ہیں؟ شہباز گل تو پاکستان میں ہی نہیں ہے، شہباز گل تو مطلب وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، میں ادھر حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باہر بیٹھوں کا تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کسی آئین اور قانون کے پابند نہیں ہیں، باقی سب تو آئین اور قانون کے پابند ہیں، وہ تو کسی آئین قانون کے پابند نہیں ہیں، ان کا تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں میں کہہ رہا ہوں کہ ریویو پٹیشن اور تنقید فیصلے پہ جائز ہے، لیکن عدلیہ کے اوپر براہ راست جج صاحبان کے اوپر کے ضمیر کے مطابق فیصلے کرو، ملک کو خدا را چلنے دو، یہ مطلب یہ رویہ مناسب ہے؟ جج صاحبان کو سیاسی ریمارکس نہیں دینے چاہیے، یہ پولیٹیکل ریمارکس دینا ان کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے۔ جب وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو انہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا جواب ملے گا، تو آپ کہیں گے عدلیہ پہ تنقید ہو رہی ہے۔ مثلا ان کا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں ہم کالے بھونڈ ہیں، ان کا کام نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہمیں سب پتہ ہے باہر کیا ہوا، انہیں نہیں پتہ۔ اگر کسی جج کا کسی کیس کے بارے میں پرسنل نالج ہے تو وہ کیس نہیں سن سکتا، اس کو وہ پھر یا مدعی ہے یا گواہ ہے، وہ پھر جج تو نہیں ہے کیونکہ اس کا پرسنل نالج ہے۔ ہم تو اس کے پاس مقدمہ لے کے جاتے ہیں جو 2 فریقین کو سن کے فیصلہ کرتا ہے، جس کی اپنی کوئی رائے پہلے سے موجود ہے، وہ تو جج نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، پر آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ کمپلیٹ انصاف کی بات کرتے ہیں تو کیسے جج صاحبان جو ہیں وہ اپنا سر سینڈ کے اندر دے دیں؟ جو وہاں پہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ بلے کے نشان کا جو فیصلہ ہے لوگوں کو اٹھایا آگے، پوری قوم نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے وہی دینا ہے جو ان سے مانگا جائے گا اور جو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے ہوگا۔ وہ مکمل انصاف کے تناظر میں آئین سے تجاوز نہیں کر سکتے کہ ہم نے 187 کے تحت مکمل انصاف دینا تھا تو 15 دن دے دیے، ہم نے 187 کے تحت مکمل انصاف دینا تھا تو جو پارٹی گھر سوئی ہوئی تھی ہم نے اس کو گھر سے بلا کے دے دیا۔ یہ مکمل انصاف کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ مکمل انصاف کی ہر تعریف پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہے، اس سے باہر جو ہے وہ آئین۔ تو مطلب کہ جو معزز 11 جج صاحبان ہیں جنہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پارٹی ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی غلط تشریح کی گئی، تو کیا وہ 11 جج صاحبان آئین اور قانون کو نہیں سمجھتے؟ مریم بی بی، عظمہ بخاری صاحبہ، یہ لوگ زیادہ سمجھتی ہیں میرے خیال میں۔ دیکھیں یہ تو پورا ایک چیز آئین میں لکھا ہے کہ 3 دن ہے، ٹھیک ہے، اس میں سمجھنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ ایک چیز آئین میں لکھی ہے 3 دن، میں کہتا ہوں جی 17 کے 17 جج اس کو 15 دن کرتے ہیں تو وہ آئین سے تجاوز ہے، دیکھیں 11 کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز کانسٹیٹیوشن میں 3 دن لکھا ہے، وہ اس کو 15 نہیں کر سکتے۔ تو اسی آئین میں 90 روز بھی لکھا ہوا تھا، وہ لگا لیتے تو انہیں عدالت، وہ تو نہیں ہوا۔ پر عمر دیکھیں ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی سے آئین پڑھنا ہے۔ اگر وہ توہین عدالت لگانا اس بینچ کا کام تھا، یہاں تو 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کا آرڈر آئین کے مطابق نہیں تھا، تو وہ توہین عدالت نہیں لگ سکے۔ آپ بات سمجھیں، اس کیونکہ وہ ہائی کورٹس میں کیسز زیر سماعت تھے، سپریم کورٹ ان کو لے نہیں سکتا تھا، 4-2 کی لڑائی ہو گئی۔ آپ دیکھیں متنازع آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے، آج کا آرڈر بھی اگر آئین سے باہر ہے، متنازع ہے تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا، جیسے 14 مئی کا نہیں ہو سکا۔ فل کورٹ کا آرڈر ہے، کیسے اگر آئین سے پھر تو آپ بھول جائیں آئین کو، پھر یہ ملک جو ہے پھر تو بنانا ریپبلک ہے۔ اگر آئین کے مطابق پارلیمنٹ موجود ہے آئین کے لیے، پارلیمنٹ سے آئین نکلتا ہے، عدالتوں سے نہیں نکلتا۔ نہیں، ہر کوئی اسی آئین کے تحت چلتا ہے نا۔ آئین کو جنم پارلیمنٹ دیتی ہے، عدالتیں نہیں دیتی ہیں۔
اور آئین کا تحفظ کرنے کے لیے بے فکر رہیں، پارلیمنٹ موجود ہے. پر پارلیمنٹ کو طاقت کیا چیز دیتی ہے؟ آئین. جب آپ آئین پہ ہی عمل درآمد نہیں کریں گے پھر تو سب بے وقت ہو جائیں گے. پارلیمنٹ کے پاس ہے، عدالت کے پاس نہیں. مزمل صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے رؤف حسن صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے آفس پہ پھر چھاپا، اس کے بعد ان کے اوپر FIRs، کیا اس سے حکومتی جو سیاست ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر وہاں سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور اگر وہاں سے بنو والی وہ تصویریں ٹویٹ ہوئی ہیں اور رؤف حسن صاحب وہ کر رہے تھے تو 70 سال کی عمر اور الزام تو حکومت نے، دیکھیں نا یہ تو ٹرائل میں ثابت ہوگا نا. فی الحال جو الزام ہے، دیکھیں سوال یہ ہے کہ ایک فریق ہے فوج، وہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے خلاف ٹرولنگ کر رہے ہیں، ہماری بیشنگ کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں اور فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دوسری سائیڈ ہے جو یہ اون کرتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، مطلب ان کے ٹرول اون کرتے ہیں کہ مطلب جب ان کے لوگ جب وہ سب کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ مان رہے ہیں نا. میرے خیال میں اس میں بہتر یہ سینس پریویل یہی کرنے والی ہے کہ سیاستدان سے لڑتا اچھا لگتا ہے، فوج سے لڑتا تو اچھا نہیں لگتا. یہ نہیں لگتا آپ PTI کو فوج سے نہیں لڑنا چاہیے. نہیں، بالکل درست بات ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت اتنی ارریلیونٹ ہے؟ یہ شہباز شریف ہو جائیں، پیپلز پارٹی ہو جائے، دو بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، لیکن کوئی ان کے اوپر تنقید کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ سیاسی طور پہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور اس لیے خان صاحب کہتے ہیں میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا. نہیں، وہ ارریلیونٹ نہیں ہو گئے. جن کا یہ رویہ ہے وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں پالیٹکس اپنی جگہ پہ موجود ہے، جو پالیٹکس کو ارریلیونٹ کرے گا وہ خود ارریلیونٹ ہو جائے گا. میں یہ نہیں سمجھتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے سیاسی قوتوں سے بات کرنے سے انکار کیا تو اس کا ان کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ تو نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ پہلے یہ حکومت کہہ رہی تھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ چڑھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم پنڈی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے. ایک منٹ، وہ روز کہتے تھے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے. ایک منٹ کہہ دیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ شاید میں کوشچن نہیں، وہ آپ چڑھ کے کہتے تھے کہ ہم پنڈی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے، تو آج پنڈی سے بات کر لیں. پنڈی تو نہیں کر رہا آپ سے بات، سیاستدان تو بات کرنے کے لیے تیار تھے، پیپل پارٹی بات کرنے کے لیے تیار. حکومت جو کہتی تھی کہ ہم چل کے جانے کے لیے تیار ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ دہشت گرد ہیں، یہ خدا نہ خواستہ جو ان سے بات نہیں ہو سکتی. مطلب تو کہتے ہیں نا ہم ان کو سیاستدان ہی نہیں مانتے. ہم آپ بھی کہتے ہیں ہم ریلیونٹ نہیں مانتے. نہیں، میں تو آپ بھی کہتے ہیں نا. میں تو شہباز شریف صاحب کو ذاتی طور پہ بہت پسند، میری تو حکومت، میرے وزیر اعظم ہے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو نہیں مانتے. دیکھیں اس کا 2000 آپ کہتے ہیں 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دوسرے فریق کی بات سنیں، وہ کہتا ہے 129 دن کے دھرنے کے بعد ہم نے دھاندلی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا. انہوں نے اس کی رپورٹ مانی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا اگر جوڈیشل کمیشن میں کہہ دیا جائے گا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو معافی مانگیں گے. انہوں نے مانگی تھی. انہوں نے کہا تھا پھر ہم 5 سال کچھ نہیں کریں گے، یہ چپ رہے تھے. لیکن دونوں طرف کی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے کوئی معاہدہ ہو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں ہم چل کے شوکت خانم بھی گئے تھے، چل کے بنی گالہ بھی گئے تھے، ہمیں اس کا سیاسی طور پہ آپ بتائیں کیا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر کہتے ہیں ہم نون سے بات نہیں کرتے، اسپیکر کے پاس چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ نا کہ چاہے ایک دوسرے سے بات کریں یا نہ کریں، پر تمام فریقین کو پاکستان کے آئین کو ماننا چاہیے. لگ رہا ہے اس طرح کہ اس وقت حکومت تمام فریقین کو پاکستان کے آئین کو ماننا چاہیے. IMF کے باہر کھڑے ہو کے مظاہرے نہیں کرنے چاہیے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں. بیرونی حکومتوں کو جا کے داد رسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو پاکستان کی عدالتوں سے غیر معمولی انصاف مل رہا ہے، آپ ہر مقدمے میں بری بھی ہو رہے ہیں اور جو آپ نہیں مانگ رہے وہ بھی آپ کو مل رہا ہے. آپ ایئرپورٹ والا بات کر رہے ہیں جو ایئرپورٹ پہ گئے تھے، آپ برطانوی اور US کانگریس میں جو جا کر پاکستان کی بیشنگ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو یہاں تو آپ کہیں کہ پاکستان کی عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا. آپ بات سنیں، آپ کو تو 9 مئی کے مقدمات میں غیر معمولی انصاف مل رہا ہے. جس طرح ویسے غیر معمولی انصاف تو ہم نے دیکھا جیسے نواز شریف صاحب کو ملا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہاں سے بھی امبیسیڈر نے پروٹوکول دے کے بھیجا میاں صاحب کو ہیتھرو سے، یہاں پہ ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہو گیا، اور وہی بایو میٹرک کروانے خان صاحب گئے تھے جب وہ گرفتار ہوئے تھے ہائی کورٹ سے. پر اینی وے میں ذرا جنید اکبر صاحب کو میں اس کی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اس سے پہلے جو حق دو تحریک کے رہنما تھے گوادر والے، وہ عدالت کے احاطے سے گرفتار ہوئے اور اس ملک کی عدالتوں نے کہا بالکل ٹھیک ہوئے. لیکن جب خان صاحب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا غلط ہوئے. دیکھیں نا، یہ یکساں نظام انصاف کی نفی ہو گئی. مطلب اگر ایک کے لیے غلط فیصلہ ہوا تو ضروری تو نہیں کہ دوبارہ بھی غلط فیصلہ ہو. ایک کے لیے گڈ ٹو سی یو اور ایک کے لیے آئی ڈونٹ لائک ٹو سی یو نہیں ہونا چاہیے.